پہلے تو جان لیتے، کیونکہ ایک پریسر آج ہم نے حکومتی حلقے سے یا نون لیگی حلقے سے دیکھ لی ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، آج کیا پیشرفت ہوئی ہے تیسرے ڈائیلاگ کے اندر. تو پہلے احمد صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ has been communicated from your party. آپ کی مذاکراتی ٹیم نے آج کیا باتیں کی ہیں. ایک اہم بات جو مجھے آپ سے پوچھتی ہیں وہ یہ کہ بولا جا رہا تھا مینڈیٹ کے بارے میں کہ جی مینڈیٹ کی بات کی جائے گی. رانا ثنا صاحب نے کہہ دیا کہ جی کوئی مینڈیٹ کی بات نہیں کی گئی. تو کیا پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ویسے میں بھی کچھ مصروف رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کہ آج وہاں پہ ڈسکشن جو ہے کیسے اوپن ہوئی اور کیا ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے. میں آپ کو وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو رانا ثنا صاحب نے عرفان صدیقی صاحب نے کہی ہیں. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کے بارے میں پی ٹی آئی نے کوئی بات نہیں کی ہے اور وہ اس پر بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جن 9 مئی کے کیسز میں گرفتار افراد تھے ان کے بارے میں نہ کوئی ایف آئی آر، نہ کوئی ڈیٹا کہ کون لوگ تھے اور کیوں ان کی رہائی، کوئی ایویڈنسز دیتے کہ جی یہ اس طرح سے کیسز کے اندر انوالوڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوبارہ آپ کا مارچ ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس پر جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں نومبر میں، ان کے لیے بھی کوئی ڈیٹا فراہم آج آپ کی جانب سے نہیں کیا گیا. اور یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بھی رکھا گیا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو موٹی موٹی انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ سے روابط کے اوپر بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے. دیکھیے، ہاں اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ تو ہوا ہے پی ٹی آئی کا غالباً. علی گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں I think you should be certain about it. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے. جی ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ان کا ڈیٹیلز کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 26 نومبر کے متعلق بھی یہ کچھ ہمیں ڈیٹا اور ڈیٹیلز نہیں فراہم کر سکے، اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر بھی جو ان کے ورکرز تھے جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی. جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی بعد میں آ جائیں گے. یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے؟ جب یہ معاملات چل نکلے تھے اور آگے بڑھے تھے تو پی ٹی آئی واز ناٹ وانٹنگ ٹو ٹاک ٹو اسٹیبلشمنٹ. پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ وانٹ دیم ٹو انوالو. انسٹیڈ ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں بیک سٹیپ کر دیا گیا ہے. پھر آج آپ کی پارٹی سے گوہر صاحب جاتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خوش آئند ہے. Is that not a U-turn? دیکھیے یو ٹرن بیسیکلی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شروع سے بات کر رہے تھے کہ بھئی اگر بات چیت کرنی ہے تو ہم جب تک ان سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو اس کو نتیجہ کی صورت نکلے گی. یہی شروع میں بات ہوتی رہی ہے. نہیں، یہ تو اب آیا نا، یہ تو اب آیا، یہ تو اب مطلب جب سے مذاکرات کی بات شروع ہوئی تو عارف علوی صاحب بھی آئے منظر عام پر. انہوں نے یہی بولا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان سے ہونی، بات چیت ان سے ہونی چاہیے جن کے پاس کچھ اتھارٹی بھی ہے. پھر یہی بات اسد کیسر صاحب نے بھی کی. لیکن اس سے پہلے تک تو وہ بات کی صورت تھی نہیں. بات تو یہ تھی کہ بھائی اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرنا. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جی اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرنا. یہ تو آئی ہی جو ہے دھاندلی سے ہے. یہ سوال یہ ہے کہ ہم تو کسی صورت بھی آئین سے ہٹ کے کسی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے. تو کیا یہ آئین میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کیا جائے سیاسی معاملات کے کسی بھی ڈائیلاگ میں؟ میں کہہ رہا ہوں، یہی کر رہا ہوں آپ سے کہ بالکل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارا یہ موقف تھا. اور یہ بنیادی طور پہ آپ ایک یہ ڈی فیکٹو طاقت ایک استعمال ہو رہی ہے، انہی کا یہ جو ہے یہ چائلڈ کی شکل میں یہ ایک یہ حکومت کی فارمیشن جو ہوئی ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ انفیئر ہے؟ اس سے پہلے یہی باتیں پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی آئی کے لیے ہوتی رہی ہے. احمد صاحب مجھے یہ بتا دیجئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں ہوتا اگر یہ، پھر کیا ہوگا؟ If this option is not on the table, what is PTI going to do? دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی رہائی کے متعلق تو وہ تو ابھی بھی لیٹسٹ بھی کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ جو کیس چل رہا ہے نیب کا، اس کیس کے فیصلے سے ان نیگوسیشن کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایک رٹ لگا رہے ہیں یہ بار بار ایک ریپیٹنگ وداؤٹ نوئنگ دی کانسیکوینس اینڈ وداؤٹ نوئنگ دی میننگ کہ جی این آر او اس کو کہتے ہیں. یعنی کل اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی جا کے عدالت سے انصاف مانگے اور ہمارے پاس یہ ٹیبل پہ بات نہ لے کر آئے مذاکراتی ٹیم کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوئی بات ہو تو پھر بھی مذاکرات چلتے رہیں گے، تو پھر اصل میں مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ What are you looking at when you talk about PTI and government dialogues? وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 چیزیں تھیں کہ جو
गिरफ्तार हुए हुए हैं पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, ठीक हो गया। उनकी रहाई देखिए, जो 1.5 साल 1.25 साल हो गए जिनके ऊपर अभी तक जिनका ट्रायल नहीं हुआ, वो लोग अंदर हैं। किस जुर्म में अंदर हैं वो? ये बातें तो करने के लिए आप लॉफ्टी स्टेटमेंट तो जो मर्जी दे दें आप, लेकिन आप देखें कि जो ग्राउंड रियलिटीज क्या है। 9 मई के वाक़े को आज कितना अर्सा गुजर गया? 1.25 साल गुजर गए। 1.25 साल से ये लोग अंदर हैं, उनका ट्रायल नहीं हुआ अभी तक। किस जुर्म की सजा में वो अंदर है? तो मैंने ये अखज़ किया, मैंने अवैध साहब ये अखज़ किया कि सिंसेरली पीटीआई ये देख रही है कि किसी तरह से 9 मई में गिरफ्तार होने वाले लोग या 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वाले लोग, उनको इंसाफ मिले, उनको रिहाई मिले, वो अपने घरों पर जाएं, इंसाफ के साथ उनका केस फॉलो हो सके। ये पीटीआई का डायलॉग में टॉप एजेंडा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।